یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 654. 10th, year 2004, my wise in Montreal میں جماعت خانہ. بہت برسوں کے بعد میں مونٹریال آیا ہوں. اب جماعت کا دیدار کر کے میں بہت خوش ہوا. جماعت جو ہے وہ حضرت امام کا بدن ہے، اور اس بدن کی توقیر اور عزت ہر ایک اسماعیلی جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی علی محمد وعلی. قرآن شریف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. 1,24,000 نبیوں میں آخری نبی جو تھے وہ حضرت رسول اکرم تھے. ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت بوقت اپنے نبی بھیجے. نبی جو تھے وہ ٹیچرز تھے، وہ دائی تھے، خدا کے مذہب کو دنیا کے اندر سکھانے کے لیے آئے تھے. اور وہ تمام نبی جو تھے ان کو خدا تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے، انسان کی سمجھ کے حساب سے، انسان کی جو فطرت تھی اس کو خیال میں رکھ کے، تہذیب و تمدن کا خیال رکھ کے، سویلائزیشن کا خیال رکھ کے زمانے میں تعلیم کی. اور جب ضرورت پڑتی تھی تو نبیوں میں ایک رسول پیدا ہوتا تھا، اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت میں فرق کرے، تبدل کرے. 1,24,000 نبی تھے، لیکن رسول 114 تھے. رسول پہ صحیفہ اترتا ہے، رسول پہ کتاب اترتی ہے. صرف 4 کتابوں ہی کا ہم نام جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات سے پہلے کچھ صحائف اترے تھے. حضرت آدم کے اوپر بھی صحیفہ اترا تھا. حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک چھوٹے چھوٹے صحائف اترتے رہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری کہ جس کے اندر پیچھے کے تمام صحائفوں کا ایسنس تھا، لب لباب تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,500 سے 2,000 برس کے اندر کوئی صحیفہ نہیں اترا. لیکن حضرت عیسیٰ کے اوپر انجیل اتری. مگر انجیل کے اندر بالکل کھلی حالت میں لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
آیا ہوں پرانی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ دین کو مکمل کرے گا. اور حضرت نبی آئے 600 برس کے بعد. خدا تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بات ہم اسماعیلی جانتے ہیں. غدیر خم میں یہ آیت اتری، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا. خدا نے کون سی نعمت پوری کی ہمارے اوپر؟ دین اسلام. معافی چاہتا ہوں. دین اسلام. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لمبی لمبی صورتیں بھی اتاری ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ. چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے 3 آیتوں کی، جیسے کہ سورۃ الکوثر. لیکن تمام قرآن کا لب لباب کیا ہے؟ سارے قرآن کو کبھی ہم مشین میں ڈال کے اس کا ایسنس نکالے تو کیا نکلے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. یہ ایسنس ہے اسلام کا. اللہ کی تابعداری کرو. واطیعوا الرسول. صرف اللہ کا نام لے لینے سے ایمان کامل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا. محمد رسول اللہ کہنے سے مسلمان بنتا ہے. خیر مسلمان تو ہو گئے. اے رسول، ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی مسلمان اور ہے، مومن اور ہے. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، مسلمان ہو گئے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے ایک اور شرط رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ہے مومن کی نشانی. تمہارے درمیان جو تمہارا حاکم ہے اس کی تابعداری کرو. اللہ نظر نہیں آتا. اللہ سب کچھ جانتا ہے. ہم سے باتیں کرتا ہے تو ہم سننے اور سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہی رسولوں اور نبیوں پہ اترتی تھی جو اللہ کا کلام جانتے تھے. رسول ہم میں سے چلے گئے تو کیا ہدایت بند ہو گئی؟ اس لیے اولی الامر کہا گیا کہ جو ہر وقت ہر زمانے میں ہمیشہ رہے گا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے وعدہ کو. ابراہیم، میں تمہارے اوپر ایک امتحان نازل کرنا چاہتا ہوں. لبیک یا مولا، پیارے سے پیاری چیز میرے نام پر قربان کرو. تھر تھرا گئے. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، تھر تھرا گئے. اسماعیل سے محبت بہت تھی. پہلا بچہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد ملا. 99 ایئرس کے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور بچہ نہیں تھا. ایک دن عبادت میں کہا کہ خدایا کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ نے وحی نازل کی، نہیں، میں تمہیں فرزند دوں گا. خوش ہو گئے.
اپنی عمر 99 ایئرس کی تھی. گھر گئے جلدی سے. بی بی سارا کو کہا میں تمہیں خوشخبری سناؤں. اس وقت بی بی سارا 75 سال کی تھی, 75 ایئرس کی, بوڑھی ہو گئی تھی, بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں تھی, عمر گزر گئی. کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے میں تمہیں اولاد دوں گا. شرم نہیں آتی؟ بوڑھے ہو گئے ہو, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب بچہ کہاں؟ کیا خدا تعالی کی قدرت کے اوپر, قوت کے اوپر تمہیں شک ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا, یہ حجت کی تھی, خدا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے مجھے؟ یہ تیرے پاس یہ جو پتھر پڑا ہے نا, میں ابھی اس پتھر میں سے 25 جوان پیدا کر دوں. فوراً سجدہ کیا, معافی مانگی, معافی مانگی. بی بی سارا کے ساتھ یہی گفتگو ہو رہی تھی. لیکن دینداروں, بی بی سارا کو اپنے ایمان کے اوپر اتنا یقین نہیں تھا. اور بات بھی سچ ہے, 75 سال کی عمر میں ہم اس عورت کو کہیں کہ خدا تجھے بخشا دے گا تو وہ ہنس پڑے گی. لیکن بی بی سارا نے کیا کیا؟ ان کی نوکرانی تھی, باندی تھی, لیکن اچھے خاندان کی تھی. اس کا نام تھا ہاجرہ. شوہر کے ساتھ اس کی شادی کرا دی تاکہ اس کو بچہ ہو جائے. اور خدا نے اس کو بچہ دیا کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. لفظ اسماعیل کا مطلب بھی یہی ہے, خدا نے سن کے ہم کو دیا. سمے کہتے ہیں سننے کو. اللہ نے سنا اور وہ بچہ ملا. جیسے کہ ہم خدا بخش کہتے ہیں, اللہ بخش کہتے ہیں, مولا بخش کہتے ہیں, یعنی خدا نے دیا ہوا. بی بی سارا نے خود نے اپنی لونڈی کے ساتھ شادی کرا دی. لیکن اب جو بچہ ہوا تو بی بی سارا کے اندر جو انسانی فطرت بھی اندر ساتھ ہے نا, عورت کی فطرت میں حسد پیدا ہو گیا. میں بیوی اتنے برسوں سے رہی, مجھے بچہ نہ ہوا, اس کو بچہ ہوا. جھگڑا شروع کر دیا. شوہر کو بولا اس کو نکالو گھر سے. ارے بھائی کہاں لے کے جائیں اس کو چھوٹے بچے کے ساتھ؟ نہیں, گھر سے اس کو نکالو. عورت کی ضد. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اور بچے کو لے کے سفر کیا اور جہاں آج مکہ ہے اس جگہ آ کے ٹھہرے اور چلتے تھے خدا تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر, وہی کے ساتھ چلتے تھے. یہاں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض روایتوں کے حساب سے 6-8 مہینے کے تھے, بعض روایتوں کے حساب سے برس کے ہو گئے تھے. ریگستان, ڈیزرٹ, اوپر سے آگ برس رہی ہے, سورج کی گرمی اتنی تھی, بچہ تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ماں اس کو کتنا بھی سمجھاوے سمجھتا نہیں. کپڑا بچھا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور خود ادھر ادھر دوڑ دوڑ کے پانی مانگنے لگی. اور یہاں اس بچے نے پیاس کی مارے حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑتے رہے, کپڑے سے نیچے اتر آئے اور ایڑیاں ریت کے اندر چلی گئیں. یکایک اندر سے ایک پانی کا فوارہ نکلا. اسی طرح فوارہ سے پانی پیتے رہے, خوش ہو گئے, بھیگ گئے لیکن خوش ہو گئے. ماں آ کے دیکھتی ہے تو یہاں تو پانی کا چشمہ نکل آیا. اللہ کا شکر کیا. یہ چشمہ آج ساری دنیا کے لوگ ادھر کا پانی پیتے ہیں, آب زمزم. یہ زمزم کا کنواں پیدا ہوا. لیکن حضرت سارا کے ساتھ بھی پرومس کیا تھا کیونکہ اس وقت بیوی ایک ہی تھی. بھلے اب 2 بیویاں ہو گئی تو سارا کو بھی اولاد ہوئی. حضرت اسماعیل سے 9 برس چھوٹے تھے حضرت اسحاق.
ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے تھے. ابراہیم سے 9 برس چھوٹے تھے حضرت اسحاق. اسحاق کی نسل میں سے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی نسل سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ایک چیز بتانے کے لیے. ابھی میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں، اس میں ایک نقطہ یاد رکھنا. خدا تعالیٰ نے یہ آیت میں ایسا نہیں کہا یا ایھا المسلمین، مسلمانوں کو یہ ہدایت نہیں کی. حالانکہ خدا تعالیٰ نے بہت دفعہ آیتوں کے اندر مسلمانوں کو کہا ہے، مگر اس آیت میں مومنوں کو کہا ہے. میں پھر آپ کو دہرا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمین، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ، رسول اور اولی الامر کو مانو. اس نے مومنوں کو کہا کہ اللہ، رسول اور نے جو اپنا تمہارے درمیان اولی الامر ہے اس کی تابعداری کرو، اور اولی الامر ہمیشہ کے لیے ہے. اب میں پھر آپ کو حضرت ابراہیم سے ملا ہوں. اسماعیل علیہ السلام بعض روایتوں کے حساب سے 6 برس کے ہوئے، بعض روایتوں کے حساب سے 9 برس کے ہوئے، اور اللہ نے کہا تیری سب سے پیاری چیز میرے راہ میں قربان کر. اسماعیل کے ساتھ بڑی محبت تھی. کیا خدا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل کو قربان کروں؟ پہلی رات نکل گئی، دوسری رات بھی یہی حکم ہوا، تیسری رات بھی یہی حکم ہوا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونک اٹھے، بیٹے کو کہا بیٹا اللہ نے کہا ہے میں تمہیں قربان کروں. ابا جان میں تیار ہوں. خود ہی سب انتظام کیا دریا، اور یہ حضرت اسماعیل کی تجویز تھی کہ پانی کے کنارے، دریا کے کنارے جا کے وہاں آپ مجھے قربان کیجئے اور چھری کو فوراً پھینک دیجئے. خود ہی آنکھوں پہ پٹی باندھی اپنے ابا کی آنکھوں پہ تاکہ دیکھتے وقت دل نہ ہل جائے. گود میں سو گئے، باپ کے ہاتھ میں چھری دی، پٹی پہلے سے باندھ دی تھی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھرا کے پھینک دی. دل دھڑکنے لگا کہ اسماعیل شہید ہو گیا. پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک دمبا آپ کی گود میں شہید ہوا پڑا ہے. اللہ کا شکر کیا. اے ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا. اب میں تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. تحقیق میں خوش ہوا ہوں اور میں تمہیں تمام مین کائنڈ کا امام بناتا ہوں. سجدہ کیا، شکر کا. اے خدایا تو نے مجھے امامت بخشی، کیا میری اولاد بھی امام بنے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے، یعنی جو انجسٹ ہوں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، اور یہ میرا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے قیامت تک کے لیے وعدہ کیا. پرو نوٹ لکھ کے سائن کر کے کہہ دیا دیکھو یہ قیامت تک کا میرا وعدہ ہے کہ تیری اولاد میں سے ہر زمانے کے اندر انسانوں کا امام، کیونکہ امام خالی 1-2 گروپ کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امام اسماعیلیوں کا ہے، لیکن نہیں دینداروں، یہ امام ساری دنیا کا ہے، کیونکہ خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ابراہیم کے ساتھ
جو وعدہ کیا تو اس کو تمام انسانوں کا امام بنایا. ان جاعلوں کا للناس امام، ایک دو گروپ کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کا امام ہے. بھلے دنیا نہیں مانتی، اللہ کو کہاں دنیا والے مانتے ہیں. آج کی دنیا کے اندر 80% لوگ خدا کو نہیں مانتے، 20% مانتے ہیں، 20%، مگر پھر بھی خدا موجود ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ نقطہ سمجھانے کے لیے یہ حکایت بیان کی، یہ سٹوری بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی. اب میں ایک اور بات آپ کو کہوں جو محض ہم اسماعیلی ہی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول بھی تھے. تو ان کو خدا تعالیٰ نے جب ایک امتحان میں ڈالا، پاس ہو گئے، تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کو نیچے گرا دیا کہ اوپر اٹھایا؟ اس کو امام بنا کے اس نے نیچے گرایا کہ امام بنا کے اونچا کیا؟ پروموشن دیا کہ ڈیموشن دیا؟ کیونکہ خدا خوش ہو گیا تو پروموشن دیا نا. تو نبی تو تھا، وہ رسول بھی تھا، مگر اس کو اونچا کیا امام بنا کے. ہم اسماعیلی اس نقطے کو جانتے ہیں کہ جو امامت کا درجہ ہے وہ نبوت سے برتر ہے. نبی پوسٹ مین ہے، خدا اس کو وہی بھیجتا ہے اور وہ وہی لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. امام جو ہے وہ حاکم ہے. ہاں، رسول اللہ کو یہ فرمان ضرور کیا کہ یہ عرب جب تک تمہیں اپنا حاکم نہیں مانتے تب تک ان کا ایمان برابر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے بعد اور بخشش دی، اور وہ تھی امامت. ابراہیم علیہ السلام کے 4000 ساڑھے 4000 برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. 360 آئیڈول تھے کعبہ کے اندر، 360 بت تھے کعبہ کے اندر. مکہ جیتا گیا، علی نبی دونوں نے جا کے بت توڑنے شروع کیے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں ہم بھی اندر آیا، فرمایا تمہارا کام نہیں، تم باہر رہو. صرف علی اور نبی ہی اندر ان بتوں کو توڑتے رہے. کوئی لکڑی کے بنے تھے، کچھ مٹی کے بنے ہوئے تھے. کرتے کرتے کچھ ایسا بت تھا کہ بہت اونچا تھا، رسول اکرم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. نبی کریم 6 فٹ کے تھے، حضرت مرتضی 5 فٹ کے تھے. جب نبی کریم کا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا تو علی کہتے ہیں یا رسول میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. فرمایا نہیں علی، ایسا نہیں ہوگا، تو میرے کندھے پہ چڑھ جا. تو حضرت مرتضی رسول اللہ کے کندھے پہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اوپر چڑھ کے اس بت کو پھینکا. اے مومنہ، کیا سمجھے ہو؟ مرتضی رسول اللہ کے اوپر چڑھ کے بت کو گرایا رائٹ سائڈ پہ، داہنے کندھے پہ، رائٹ شولڈر کے پاس، یہاں گردن کے نیچے کبوتر کے انڈے جتنی موٹی یہاں مہر تھی، جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. ہر مسلمان عالم جو ہے، یہ جو رستے میں دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ان کی بات نہیں کرتا. عالم مسلمان جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ادھر مہر نبوت تھی، کبوتر کے انڈے جتنی بڑی، اس پہ محمد رسول اللہ قدرت سے لکھا ہوا تھا. اور یہ مہر نبوت بچپن سے تھی، پیدائش کے وقت تھی. جیسے جیسے بدن بڑا ہوتا گیا وہ مہر بھی بڑی ہوتی گئی. اب مرتضی کا پاؤں اس مہر کے اوپر ہے، مہر نبوت کے اوپر مرتضی کا پاؤں پڑا ہے. اے مومنو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے مذہب کو پہچانو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، اس کے اوپر خیال کرو کہ ہمارا مذہب کہاں سے آیا ہے.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के ऊपर चढ़े हुए हैं और पांव के नीचे मोहर नबूवत है। ये मोहर नबूवत किसी नबी को नहीं थी। नबी आखिरुल ज़मान को थी, खातिमुल मुरसलीन को ये नबूवत की मोहर थी कि जो अली के पांव के नीचे पड़ी है। इसमें एक बड़ा राज है, बड़ा भेद है। ये दोनों नूर हैं, इमाम भी नूर है, नबी भी नूर है। ये दोनों अल्लाह का नूर है। अल्लाह के नामों में कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको हम शमसी कहते हैं। शमसी नाम जो है यानी कि सूरज की तरह गर्म नाम, और दूसरे नाम है वो कुमरी नाम है, चांद की तरह ठंडे। चांद खुद रोशन नहीं है, चांद में रोशनी नहीं, सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। खुदा के इन नामों के अंदर जिसको हम शमसी और कुमरी कहते हैं, इसके दो हिस्से कर दिए गए। जो शमसी नाम है उसको आलिमों ने इसमें खुदा ताला के वो जलाली कहा है। इसमें जलाली, जलाल कहते हैं दबदबे को, अथॉरिटी को, पावर को, और वो गर्म होते हैं, रौब वाले होते हैं। दूसरे नामों को जो कुमरी नाम है उनको आलिमों ने जमाली कहा। जमाल कहते हैं खूबसूरती को। जलाली नाम जो है वो अथॉरिटी वाला है, जमाली नाम जो है वो ठंडा है, सबमिसिव है। नबियों की सिफतें जमाली हैं, इमामों की सिफतें जलाली हैं। इमाम अथॉरिटी वाला है, नबी पोस्टमैन है, खुदा की वही लोगों को सिखाता है। नबी इमाम के साथ रहता है। हर नबी के साथ एक इमाम था और हर इमाम के वक्त एक नबी जरूर होता है। इसी को हम इस्माइली लोगों ने अपने पर्शियन पीरियड के अंदर, जिस तरह अरबी पीरियड के अंदर हम पीर को हुज्जतुल इमाम कहते थे, और फारसी पीरियड के अंदर हम उसको नाम पीर बना दिया। पीर जो है वो नबी का नूर है, और इमाम है वो अली का नूर है। इमाम शमसी सिफत रखता है और जो पीर है वो कुमरी सिफत रखता है। इमाम जो है वो पिदर की तरह, बाप की तरह अथॉरिटेटिव है, और जो पीर है वो माँ की तरह नरम, प्यार करने वाला, बख्श देने वाला, माँ की तरह सॉफ्ट होता है। यही वो चीज है कि हजर इमाम के तालीके में आता है, आई गिव यू माई बेस्ट पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स। पिदराना और मादराना, बाप जैसी, फादर जैसी दुआ आशीष देता हूँ, माँ जैसी दुआ आशीष देता हूँ। ये दो सिफतें अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह से निकली हैं। जलाली और जमाली नामों की स्टडी करो। सूफिया लोग जो हैं वो इस हकीकत को जानते हैं, लेकिन ये आम मुसलमानों को इन चीजों का पता नहीं है। हम खुद इस्माइलियों को भी इस बात की हकीकत का पता नहीं है कि हमारा मजहब क्या है। सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश आराम करते हैं, लेकिन मजहब की किताबों पढ़ने के लिए हमें फुर्सत किधर है? कितने हैं हमारे अंदर के जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है या कुरान शरीफ की तिलावत की है और उसके राज को समझने की कोशिश की गई? नबी ने कहा, खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है। मानने वालों ने मान लिया, इनकार करने वालों ने इनकार किया, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, आखिर ठीक हो गया और काफिरों ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन अरबों को कह दे तुमने इस्लाम कबूल किया है, ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं आया। लेकिन एक बात जरूर बनी कि 2000 साल से अरबों के अंदर
قبائلیں تھے، ٹرائبس تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، 200 برس تک لڑائی چلتی تھی. باپ اگر نہیں جیتا تو بیٹا بدلہ لیتا تھا، وہ نہیں کرا تو پوتا بدلہ لیتا تھا. لیکن رسول محمد رسول نے ان عربوں کو اکٹھا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نماز کے وقت سب اکٹھے ہو گئے. یہ یونٹی جو تھی نا، یہ ظاہراً یونٹی تھی کہ جو بہت ضروری تھی اسلام کے لیے. لیکن ان لوگوں کے اندر 99% 99% لوگ جو تھے نا پڑھے لکھے نہیں تھے. جاہل لوگ تھے. مگر جو سمجھدار انٹیلیجنٹ تھے، ایسے 40 آدمیوں کے نام میرے پاس ہیں اور میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. لیکن آج کی میں نے خاص طور پر جو وعظ کی ہے وہ کابلیوں کے لیے، افغانیوں کے لیے ایڈریس کر رہا ہوں، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ کیا ہے. یہ ہم نیچے بیٹھ کے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دعا پڑھتے ہیں، نیاز پیتے ہیں، ہم جورا کھاتے ہیں، ہم نادی لیتے ہیں. کیا مسلمان تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں؟ تو کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ اے مومنوں، یہ سب چیزیں جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں رسول اللہ کرتے تھے. نیاز پلاتے تھے، سکریت کھلاتے تھے. مگر سکریت میں فرق یہ تھا کہ سکریت کی جگہ کھجور مسل کے دیتے تھے، مگر نیاز پلاتے تھے، سکریت کھلاتے تھے. نادی ہوتی تھی، مہمانی لیتے تھے، جورا دیتے تھے، عبادت کرتے تھے. ہمارا مذہب جو ہے وہ کوئی آرڈینری مذہب نہیں ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں، مومن ہیں. اے مومنوں، یہ جو 40 ایسے لوگ تھے کہ جو نبی سے محبت کرتے تھے، علی سے پیار کرتے تھے. ایک دن حضرت ابو ذر غفاری نبی کے پاس بیٹھے تھے. سب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو نزدیک آ کے کہتے ہیں، یا نبی میں پوچھوں؟ فرمایا پوچھ. یا نبی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ نے کہا حج کرو، ہم حج کرتے ہیں. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم روزے رکھتے ہیں. یا نبی، کیا اسلام یہی ہے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ مسکرا کے نبی کہتے ہیں، اے ابو ذر، اسلام اس سے بہت زیادہ ہے. بعض ایسے جسٹس نظر والے سنی عالموں نے بعض دفعہ یہ چیز لکھ ڈالی ہے. شبلی نعمانی جو ہندوستان کا بڑا عالم تھا، سنیوں کا عالم، سنی عالم، وہ سیرت النبی میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس سے زیادہ مجھ پر نازل کیا گیا ہے. اور اگر یہ بات اس سنی کے منہ سے نکلی تو مجبور ہو کہ اس نے لکھی، راضی خوشی سے نہیں لکھی، کیونکہ یہی تو ہمارا کہنا ہے ہم اسماعیلیوں کا کہ قرآن شریف جو ہے وہ اتنا ہی نہیں اور بہت کچھ ہے. اور بہت کچھ کو ہمارے پیروں نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ 40 پارے تھے قرآن شریف کے، لیکن آج قرآن کے تو 30 پارے ہیں، تو باقی 10 کدھر گئے؟ وہ 10 امام کے پاس. مذہب اسماعیلی الہی مذہب ہے، آسمان سے اترا ہے. ہمارے پیروں نے 1000 سال پہلے جو گنان بنائے یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. قرآن شریف کی تفسیر ہے، میرے لفظ نہیں. مولانا امام سلطان محمد شہدادار نے فرمایا کہ قرآن شریف اس کی تفسیر تم کو پیروں نے گنانوں میں دی ہے، اور اس گنانوں کو، اس تفسیر کو اسلامی نظر سے پڑھو. میرے پاس آج یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے کچھ سیمپل بتاؤں. آج میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ دے رہا ہوں آپ کو.
قرآن شریف کی تفسیر گنان ہے. قرآن شریف کو سمجھنا آسان نہیں. ہزاروں عالموں نے جن کی مادری زبان عربی زبان تھی وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکے تو ہم کھوجے کیا سمجھیں گے؟ مادری زبان والے عربیوں کے عالم، عربی زبان کے عالم، عربی زبان کے علامہ قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا ہے کہ قرآن کو وہی سمجھے گا کہ جو بہت بڑا عالم ہوگا. راسخون فی العلم، جو علم کے اندر راسخ ہوں گے وہی سمجھ سکیں گے. یہ اشارہ ہے اماموں کی طرف، پیروں کی طرف. پیر اور امام دونوں اعلی رسول ہیں. حضرت امام کی فیملی میں سے ہی پیر بنتا ہے. امام کی فیملی کے باہر سے پیر نہیں بن سکتا. اور پیر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو امام اپنی طاقت دے. جیسے کہ پیر صدر الدین کو مولانا شیر اسلام شاہ نے پیر بنایا، حضرت نور الدین محمد کو امام مستنصر باللہ نے کیرو سے ہندوستان بھیجا اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا نام رکھا پیر ستگر نور. یہ تمام پیروں کو، جیسے کہ پیر شمس کہتے ہیں کہ مجھے امام قاسم شاہ نے بھیجا ہے، تو پیر شمس کو امام پیری ملی، امام قاسم شاہ سے ملی. پیر اور امام علی اور نبی ہے. پیر نبوت کا نور ہے، امام علی کا نور ہے. علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا، لا الہ الا اللہ. یہ پیر صدر الدین کے الفاظ ہیں. علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا، لا الہ الا اللہ. کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. تو جب پیروں نے ہم کو گنان دیے، دیکھو میں آپ کو پھر ایک چھوٹی سی چیز جلدی سے سمجھا دوں. علی مرتضیٰ کو جب خلافت ملی تو معاویہ نے فتنہ کیا اور مرتضیٰ علی کو آرام سے بیٹھنے نہ دیا. 4.5 برس کی خلافت مرتضیٰ علی کو بھاری پڑی، لڑائیوں میں ہی وقت نکل گیا. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا کربلا کے اندر. امام زین العابدین جو تھے وہ اپنا گھر لے کے آرام سے بیٹھ کے، کیونکہ یزید کا زمانہ تھا، گھر میں رہے. امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے تھوڑی کتابیں لکھی، واضح کی، لوگوں کو باہر نکالا. لیکن امام جعفر صادق نے بنا ڈالی یونیورسٹی کی، جامعہ کی بنا ڈالی. حضرت مولانا جعفر صادق علیہ السلام ہر جمعے کے دن واعظ کیا کرتے تھے، اور ایک دن ویک کے اندر ایک دن صبح کی دعا کے بعد، صبح کی نماز کے بعد مسجد سے باہر آ کے بیٹھتے تھے. عام لوگ سوالات کیا کرتے تھے. ان سوالوں کے اندر مذہب کی حقیقتیں بیان کرتے تھے. حضرت امام جعفر صادق نے کچھ کتابیں بھی لکھی، علم کا بہت بڑا پھیلاؤ کیا. لیکن بنی امیہ اور اس کے بعد بنی عباس نے اماموں کی، فاطمیوں کی دشمنی کی. اس وجہ سے امام کبھی ظاہر ہوتے تھے، کبھی چھپ جاتے تھے. چھپ جانے سے میرا مطلب گھر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. یوں سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کو امام جعفر صادق نے سیریا بھیج دیا، سلمیہ میں. امام محمد بن اسماعیل جو تھے انہوں نے کچھ کتابیں وغیرہ لکھی. امام وفی احمد کے زمانے کے اندر علم تھوڑا بڑا. یہ 52 رسائل جو ہیں اصل میں 51، لیکن 52 رسائل کے اندر اس کی ساری حقیقت ہے، انڈیکس ہے. یعنی رسائل اخوان الصفا جو تھے وہ امام وفی علیہ السلام کے زمانے میں اپیئر ہوئے. امام وفی احمد علیہ السلام، امام تقی محمد، امام رضی الدین عبداللہ ترکی چلے گئے اور استنبول میں گزر گئے. اور اس وقت سے وہاں سے استنبول سے
موروکو امام محمد المہدی گئے. اب ایک نیا دور شروع ہوا ہماری ہسٹری کے اندر. حکومت ملی امام محمد المہدی سے لے کے سارا اوپر جتنا بھی افریقہ تھا، موروکو سے ایجپٹ تک اسماعیلی بنا، اور امام نزار علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہماری جلوت، ہماری یہ حکومت قائم رہی. معاویہ نے، عباسیوں نے، امویوں نے، امام جعفر صادق سے لے کے امام محمد اسماعیل تک جو ہمارا لٹریچر تھا، جو ہمارے کتابیں تھیں، وہ سب برباد کر دی. اب زمانہ بدل گیا، حکومت ہماری ہو گئی. تو امام محمد المہدی سے لے کے امام نزار تک، اس میں امام موئز نے یونیورسٹی بنائی، بے حساب علم پھیلا گیا، بے حساب کتابیں ہوئیں، بے حساب عالم ہوئے. لیکن امام نزار علیہ السلام کے چھوٹے بھائی نے، مفتی علی نے، اپنے سسر کے کہنے سے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور امام نزار کو قید کر دیا الیگزینڈریا میں. لیکن امام ہادی کو بھیج دیا. اس وقت عالموت بن چکا تھا اور امام ہادی عالموت میں آ گئے، اور عالموت کے اندر بھی 250 برس تک ہماری حکومت رہی. ہمارا تمام لٹریچر جو ایجپٹ میں تھا وہ مستعلیوں کے ہاتھ چلا گیا، اور اسماعیلیوں نے واپس عالموت کے زمانے کے اندر پھر کتابیں اور لٹریچر اور علم لکھنا شروع کیا. مگر کم نصیبی یہ، ہماری لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں عالموت میں. ہلاکو خان کے لشکریوں نے ان سب کو جلا دیا. ہمارا خزانہ، علم کا خزانہ، مولانا جعفر صادق کے زمانے میں برباد ہو گیا. دوسری دفعہ مفتی علی نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. تیسری دفعہ عالموت میں ان ہلاکو خان کے سپاہیوں نے جلا دیا. ہمارا خزانہ کہاں تھا؟ یا تو برباد ہو گیا یا دشمنوں کے ہاتھ چلا گیا. مگر امام مستنصر باللہ نے عالموت کے زمانے کے نزدیک حضرت نور الدین محمد کو پیری جامہ دے کے، پیر کا نور دے کے ہندوستان بھیجا، اور امام کے حکم سے انہوں نے یہ گنان رچنے شروع کیے. ہندوستان میں فارسی عربی نہیں چلتی تھی، ہندوستان میں گجراتی چلتی تھی، ہندی چلتی تھی. اور ہمارے ان پیروں نے، پیر صدگور نور، اس کے بعد دوسرے جو پیر آئے، پیر شمس الدین آئے، پیر نصیر الدین آئے، پیر صاحب الدین آئے، پیر صدر الدین آئے، پیر حسن کبیر الدین آئے، پیر تاج الدین آئے. انہوں نے یہ علم لکھا کہ جو آج بے حساب علم ہے. 630 تو خالی گنان ہے کہ جو جماعت خانے میں بولے جاتے ہیں، لیکن 69 ہمارے دوسرے شاستر ہیں کہ جن کو سلوکا کہتے ہیں، اننت اکھاڑا کہتے ہیں، ستوینی کہتے ہیں، ستوینی نیویل کہتے ہیں. یہ ہمارے دوسرے جو شاستر ہیں، 69 کتابیں ہیں. ہماری ساری ہندوستان کی، پاکستان کی، افریقہ کی جماعت میں جو خوجوں کی جماعت ہے، اس میں 5 سے 6 لاکھ اسماعیلی ہیں. لیکن 5 آدمی نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا شاستر پڑھا ہوئے. 5 نہیں ہیں. ایک آپ کے سامنے ایک غلام کھڑا ہے کہ میں نے 24 برس لگائے ان کتابوں کو، اس لٹریچر کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. میں نے 2 دفعہ پڑھا سارا شاستر. پہلی دفعہ مجھے 14 برس لگے، دوسری دفعہ مجھے 10 برس لگے. کیا خزانہ ہے، کیا خزانہ ہے. دین و دنیا کی دولتیں اندر ہیں، ظاہر اور باطن کے خزانے اندر ہیں. گنانوں کو پیروں نے کہا کہ اس میں نور بھرا ہوا ہے. واللہ خدا کی قسم، گنانوں میں نور بھرا ہوا ہے. میں ایک سیمپل دوں. گنانوں کے اندر نور کا، نور یعنی علم، اس کا ایک سیمپل دوں. یہ صدر الدین لکھتے ہیں، اور یہ فکرہ گٹھ پاٹ کی جھوٹی دعا میں ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. 21 پاٹ ہیں اس دعا کے. سنو. صدر کہتے ہیں، موتی جل سے ہوتا ہے. موتی سمندر میں پانی میں پیدا ہوتا ہے. فری جل کہو نہ جائے،
बकरी से बच्चा होता है बकरी होता है, बकरा होता है। गाय से बच्चा होता है वो गाय होती है या बैल होता है। शेर से बच्चा होता है शेर होता है। हाथी से बच्चा होता है हाथी होता है। लेकिन पानी से मोती पैदा हुआ, लेकिन ये पानी नहीं। क्या फिलॉसफी है। मोती जल थी होत है, फरी जल कहो न जाए। पानी में से पैदा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। मुक्ता फल छेदिए समुद्र छेदियो न जाए। जब ये मोती निकलता है ना अंदर से तो नरम होता है। तो ये ओदाखोर क्या करते हैं, ये पता है, हम दांत कोतरने के लिए वो छोटी सी स्टिक होती है, जैसे ही मोती निकलता है फौरन ये स्टिक उसके अंदर घुसा देते हैं। थोड़ी देर में मोती हार्ड हो जाता है। अब इसको अगर जबरदस्ती किए जाए तो टूट जाएगा। तो फिर कहते हैं कि मोती जल थी होत है, फरी जल कहो न जाए। मुक्ता, मुक्ता यानी जो तुम्हारे पास अभी चीज मिली है, यानी मोती, मुक्ता फल शेरी है। तुम इसके अंदर सुराख कर सकते हो, लेकिन समुद्र में सुराख कहां करोगे। समुद्र में सुराख नहीं हो सकता। मगर क्या है, क्या बात है, फिर क्या कहना चाहते हैं। हम पानी में से, हम यानी हमारा जीव, हमारा जो रूह है वो पानी में से यानी खुदा ताला से, जो समुंदर है उसमें से पैदा हुआ है, लेकिन खुदा नहीं। हमको खुदा ने पैदा किया है लेकिन हम खुदा नहीं पैदा सकता। ये है हमारे गिनानों की फिलॉसफी। वो लोग के जो फिलोसोफर हैं, वो लोग के जो फिलॉसफी जानते हैं, वो लोग के जो खुदा ताला की रहमत से इंटेलेक्ट हैं, वो इस हकीकत को सोचते 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 डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। क्या कमाल की बात कही थी सदरुद्दीन ने। मोती जल भी होता है, मोती पानी से निकलता है लेकिन पानी नहीं। मोती को सुराख कर सकते हो, समुंदर खुदा की जात में से जैसे हम निकले हैं तो हम उसको छेद नहीं सकते। ऐसी ऐसी हकीकतें हमारे गिनानों में हैं। ये बेहिसाब इल्म है। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम तखत पर नशीन हुए तो पहले ही फरमानों में कर किया कि तुम इस वंडरफुल ट्रेडिशन गिनानों को संभाल के रखो, अपने लिए, तुम्हारे आने वाली नस्लों को काम आवे। ये जमीन आसमान कैसे बना किसी किताब में नहीं मिलता, गिनान में है। जमीन कब फना हो जाएगी, कितने बरस जमीन के बाकी है, हमारे गिनानों में है। चांद सूरज की उम्र क्या है, हमारे गिनानों में है। ये जो अभी ये चांद सूरज का ये सर्कुलर जो है, हमारे जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, निजाम शमसी जो है, इसको कितने बरस हुए कोई साइंटिस्ट को पता नहीं, गिनानों में है। इंसान के अंदर क्या है, गिनानों में है। उसकी डिटेल्स है गिनानों में। हमारे बदन के अंदर, सारे जिल्द के अंदर, स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। आज तक कोई दुनिया का साइंटिस्ट या कोई आलिम नहीं बता सका कि हमारी जिल्द के अंदर पोर्स कितने हैं। पीर हसन कबीरुद्दीन कहते हैं 3.5 करोड़ है। 8 करोड़ रोम मौला तेरा नाम लेते हैं। हमारे स्किन के अंदर जो होल है ना, जिसको हम रोम कहते हैं, इसको इंग्लिश में पोर्स कहते हैं। इसके किनारे पे एक छोटा सा बाल है। हर होल के किनारे पे एक छोटा सा बाल है। पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो नजर आएगा। ऐसे 3.5 करोड़ रोम है, बाल है। फिर संतुद्दीन कहते हैं कि ऐ मौला, मेरे बदन के 3.5 करोड़ रोंगटे जो है वो तेरा जाप करते हैं। इस्माइली मजहब मोतियों से भरा है।
हीरे जवाहरात से भरा है, लेकिन एक भी नजर नहीं आया। मैं आज को कहता हूँ मेरे मौला का शुक्र है कि मैं लास्ट 70 बरस से दुनिया में घूमता रहा हूँ। 124 मुल्क देखे हैं मैंने, मगर मुझे सारी दुनिया के अंदर 5 आदमी नहीं मिले कि जिन्होंने हमारा तमाम शास्त्र पढ़ा हो। अरे 10-20 गिनान होते हैं, कोई मुखी कह देते हैं 3 पाठ बोलना, जल्दी बंद कर देना। अरे भाई बोलने तो ना, पीरों का कलाम है मुखी साहब। अगर हम गिनान नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों बहुत से जो ऐसे जमात खानों में उधर कागज पड़ा हुआ है, इधर 3 पाठ बोलना, 3 मिनट बोलना। अगर मुखी कामड़िया ही उठ के ये एक लगा देते हैं, उसके ऊपर कर्फ्यू लगा देते हैं, कहां जाए? हम मजहब को छोटे कर रहे हैं। इस्माइली तस्बीह ये है 101 दाने की। इसमें एक दाना है जो अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह। एक दाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। 99 दाने जो हैं वो अल्लाह के नामों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस्माइली तस्बीह है। लेकिन आज मैं आपको बोलूं अपनी तस्बीह निकालो तो आप सबके खीसे से इतनी तस्बीह निकलेगी किश्त भर। 11 दाने इधर, 11 उधर, 11 उधर, 33 दाने की तस्बीह। 33 दाने की तस्बीह हमारी तस्बीह नहीं है, ये तो सुन्नियों की तस्बीह है। उन्होंने ये अशरा मुबशरा निकाला। नबी करीम के 10 असहाब ऐसे थे कि उनको इन्होंने तस्बीह के अंदर शामिल करके एक नाम मोहम्मद का 11वां, तो 11 दाने की तस्बीह तो सुन्नियों की है, लेकिन आज इस्माइलियों के खीसे में 11 दाने की छोटी तस्बीह 33 दाने की है। हमारी तस्बीह छोटी हो गई है। मैंने बहुत दफा देखा है और फिर बाद में जाके बोला भी है, भाइयां या भाई कभी तस्बीह निकालते हैं तो 11 दाने में खत्म कर देते हैं, और 11 दाने भी वो 5-7 दाने ही होते हैं। हम तो मिट्टी निकालते हैं, मजहब पालते नहीं। मजहब पालने के लिए मोहब्बत चाहिए। हमको जल्दी भाग जाना है। टीवी के सामने 2 घंटे क्या 3 घंटे बैठे होते हैं। म्यूजिक पार्टी में 6 घंटे निकालते हैं। किसी पार्टी में खाने के लिए जाते हैं तो 2 घंटे बातें गप्पे मारते हैं। जमात खाने के कारपेट हमको क्या करूं, घूंचते हैं। हमको कारपेट गर्म लगते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। मोमिन, मुझे माफ करना, मेरा नाम अबू अली है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मुझे मिशनरी बनाया। सिर पे हाथ रख के कहा, हक बात कहना, कोई से डरना नहीं। मैं उस हाथ को याद करके सच्ची बातें बोलता हूँ। बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। हम मजहब को भूल रहे हैं, मजहब से दूर हट रहे हैं। मजहब के नजदीक आओ, मजहब को खाओ, उसका स्वाद उठाओ। मजहब को जो आदमी खाने की तरह मोहब्बत से हासिल करता है, उसके दिल दिमाग के अंदर एक मस्ती आ जाती है। जिस तरह शराब की मस्ती होती है, ऐसा मजहब को समझने से, मजहब पे अमल करने से अंदर रूहानी मस्ती पैदा होती है। ये मस्ती क्या है कि दुनिया की कोई फिक्र, चिंता, गम, दुख उसको लगता नहीं। इमाम की मोहब्बत में सरशार रहता है। इमाम की मोहब्बत में 24 घंटे लगा रहता है। दस्त बकरार दिल बयार, हाथों से काम करता है, दिल में यार को याद करता है। इस्माइली मजहब मोहब्बत का मजहब है। और फिर ऐसा आदमी कि जिसने मजहब का मजा चखा है, ऐसा आदमी कि जिसके दिल में इमाम की मोहब्बत की मस्ती है,
وہ آدمی ہر طرح کی امام کی خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوا اس کے کہ ہماری خدمت کرے، ہماری عبادت کرے. ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو غیر مذہبوں میں نہیں ہے یا کم ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اندر، اپنی جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو والنٹیئر سروس دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس جماعت خانے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا اگر پڑا ہے اور اٹھا کے ہم گاربیج میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک خدمت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی خدمت، امام کے گھر کی جو خدمت ہے اس کا درجہ عبادت کے برابر ہے. اگر ہم اپنے جماعت والوں کی کچھ خدمت کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ امام کی خدمت اور عبادت میں شامل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو ہمارا مذہب یہ ہے کہ ساری دنیا میرے مولا کی ہے، خالی جماعت نہیں. بھلا یہ کس نے بنایا ہے؟ زمین آسمان بنانے والا کون ہے؟ یہی نور ہے، یہی مالک ہے، یہی خالق ہے. راستے میں جا رہے ہو، ایک بوڑھی بیچاری کنارے پہ کھڑی ہے، ٹریفک بہت ہے، اس کو اس طرف جانا ہے، بڑی دیر ہو گئی، ٹریفک بند نہیں ہوتی، بوڑھی ہے، آرام سے چلے تو مشکل ہو جاتی ہے. اسماعیلی نہیں ہے، لیکن اس بوڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے ٹریفک میں سے اس کو آستے آستے اس طرف لے جاؤ تو خدا کی عبادت کی تم نے، خدا کی عبادت کی. کیونکہ اس بوڑھیا کا خالق کون ہے؟ وہی مولا ہے کہ جو میرا مولا ہے. تو جب میں اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کروں تو یہ خدا کی عبادت ہے. دروازے کے اوپر ایک آدمی آ کے کہتا ہے اماں کچھ کھانے کے دو. اسماعیلی نہیں ہے لیکن بھوکا ہے، تو اس بھوکے کو کبھی کچھ کھانا دے دو تو خدا کی عبادت ہے. خدا کی عبادت ہر جگہ موجود ہے، 24 گھنٹے ہے، ہر دم کے اوپر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا جائے. نبی کریم اصحابوں کے ساتھ باہر نکلے، ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، کیا کرتا ہے؟ یا نبی یوں ہی یہ پھل تو دیتا نہیں ہے. حضور کہنے لگے پھل نہیں دیتا، شیڈ تو دیتا ہے، سایہ دیتا ہے. سورج کی گرمی میں اس کے نیچے کوئی آدمی بیٹھ کے سانس لے، تھوڑا تھک کے ٹھیک ہو جائے، مت کاٹو. حضور نے منع کیا ہے. کوئی درخت، کوئی ٹری اگر پھل نہیں دیتا تو شیڈ دیتا ہے، مت کاٹو. انوائرمنٹ کی بات آج لوگ لے کے آئے ہیں نارتھ امریکہ میں، لیکن ہم کو تو 1400 برس پہلے نبی نے کہا کہ انوائرمنٹ کو سنبھالو. درختوں کو سنبھالنے سے انوائرمنٹ کلین ہوتا ہے. ہمارا مذہب سارے جہان کو گھیرے کیا ہوا ہے. ہمارا مذہب چھوٹا نہیں، ہمارا مذہب تنگ نہیں، ہماری عبادت تنگ نہیں، ہماری ویژن تنگ نہیں. ساری دنیا ہماری ہے. اس نظر، اس خیال سے جب ہم کوئی بھی اسماعیلی اپنی جماعت کی یا جماعت کے باہر بھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی بھی انسان اگر دکھ میں پڑا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہو تو خدا کی عبادت ہے. یہ تو انسان کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے. ہر سیٹرڈے کو موسیٰ نبی طور پہ جاتے تھے. طور پہاڑ تھا، جا کے کہتے تھے السلام علیک لبیک یا اللہ، تو خدا اس کو دعا آشیش دیتا تھا. ہاں موسیٰ کیسے ہو، کیا ہے، سوال جواب ہوتے تھے. ایک دن باتیں ختم ہوئی اور موسیٰ نے اجازت مانگی تو اللہ کہتا ہے اے موسیٰ میں کیسا رحیم ہوں، میں کیسا رحیم ہوں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے رہ گئے. یا اللہ
ہے تم؟ فرمایا ہاں، یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث میں ہے اور میں نے کبھی کبھی ذکر کیا ہے. اے موسیٰ، میں ایسا رحیم ہوں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہوں. اے موسیٰ، تیرے شہر سے باہر ایک طوائف ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے، وہ سارا زندگی گناہ میں بسر کر رہی ہے، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے میں نے اس کے ساری زندگی کے گناہ پہلے سے بخش دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے، خدا کے دبدبے سے کانپنے لگے، سجدے میں گر پڑے. اے خدایا مجھے بتا. فرمایا اس کے پاس جا کے پوچھو کہ تم نے کیا کیا. جلدی جلدی واپس آئے. شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس عورت کے مکان تھا، وہ پروسٹیٹیوٹ تھی، فحاشا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ناک کیا تو اندر سے وہ نکلی تو دنگ رہ گئی. یا نبی آپ میرے گھر پہ؟ فرمایا ہاں، مجھے اندر آنے دو. ہٹ گئی، اندر آئی. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، موسیٰ علیہ السلام بڑے دبدبے والے تھے، پاؤں پہ گری، رونے لگی. یا حضرت کیا خدمت کروں؟ فرمایا میں تیرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں. یا نبی نیکی اور میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ دن کو کام کرتے ہیں، میں دن کو سوئی ہوتی ہوں. لوگ رات کو آرام کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، میں گناہ کرتی ہوں. نیکی نہیں. مجھ کو کہو تم یاد کرو، کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہوگی. ابھی کہتے نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے. بہت سوچتے سوچتے کہنے لگی یا نہیں. نبی کہتے ہیں تو یاد کر کے کوئی کام کرنے سے تیرے دل کو خوشی ہوئی. یاد کر کے کہنے لگی ہاں یا نبی ایک دن بڑی گرمی تھی، تپش بہت تھی، میری نوکرانی گھر پہ نہیں آئی، میرے گھر میں پانی نہیں تھا، میں خود پانی لینے کے لیے مٹکا لے کے باہر نکلی. یا نبی میں نے کام نہیں کرتی، نازک ہوں، تھک جاتی تھی، لیکن مجبور ہو گئی کیونکہ مجھے پانی کی حاجت تھی. یا نبی میں کنویں سے پانی لے کے میں چلی آتی ہوں. سخت تپش تھی. دیکھا تو راہ میں ایک کتا تھا، لیٹا ہوا تھا، زبان باہر تھی. مجھے ایسا لگا کہ یہ مر جائے گا. جب میں نزدیک پہنچی میری مٹکی دیکھ کے تو کتے کی آنکھوں میں ایک روشنی پیدا ہو گئی. میرے دل میں اثر ہوا. یا نبی میرے دل میں ترس آیا. میں نے مٹکی اتاری اور اپنے دوپٹے کو اندر بھگو کے اس کے منہ میں نچوڑا تو یہ پانی پیتا رہا. یا نبی آدھی مٹکی جتنا پانی پی گیا اور میں پلاتی رہی. آخر وہ اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کے چلا گیا. میرے دل میں بہت خوشی ہوئی. اب میری طاقت نہیں تھی کہ میں واپس کنویں پہ جا کے پانی لے کے آؤں. میں اسی پانی سے، تھوڑے پانی سے گھر چلی آئی. یا نبی میری زندگی میں ایک ہی نیکی ہے. وہی اتری، اے موسیٰ سچ بات ہے، اس کی یہ ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی زندگی بھر کے گناہ معاف کرتی. یہ پروردگار، یہ اللہ کا نور، یہ مشکل کشا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. ہم کو پتہ نہیں، ہم ایمان کو جانتے نہیں، مذہب کو جانتے نہیں. سجدے کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. کوئی جماعت کرنے آتا ہے، کوئی نہیں آتا.
ہم نے مذہب کو ایک کھیل بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی اطاعت کرو، محمد کی اطاعت کرو، اور حضرت امام کی اطاعت کرو، حضرت امام کے فرمان مانو، فرمان پڑھو، پڑھا کرو، اور فرمانوں میں سے جو چیز آپ نہیں کرتے وہ کیا کرو، اور جو منع کرتا ہے وہ نہ کیا کرو. اسماعیلی مذہب کے جب مزہ آئے گا تو دل میں وہ خوشیاں ہوں گی کہ یہ فرشتے، پیروں نے لکھا ہے تینے دیو لوگ پرمنام کرے، فرشتے سلام کریں گے، اور آپ کے منہ میں سے گڑ گڑا گڑا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ شہزادے ہو حضرت امام کے، روحانی بچے ہیں ہم لوگ، وہ ہمارا مالک ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ہم اس کے بچے ہیں، ہم روحانی شہزادے ہیں. ہم کچھ کہیں تو فرشتے ہمارا حکم مانے. آفت بلائیں کیا ہے؟ ہمارے ہی گناہوں کا انجام ہے اور کچھ نہیں. اے مومنو، اپنی روح کو تازہ کرو، اپنے دل کو جگاؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، مذہب کو سیکھو، مذہب پہ عمل کرو. دین و دنیا کی دولتیں آپ کے پاؤں میں ہیں، دین و دنیا کی دولتیں آپ کے پاؤں میں پڑی ہیں. امام زمان کی مہربانیاں بہت ہیں، صرف ہم کمزور ہیں. مولا آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، نور کی بخششیں دے، رحمتیں کرے، نعمتیں دے، گناہوں سے بچاوے، اپنی فرمان برداری پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی رحمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق دے، دین و دنیا کی خوشیاں اور سکھ دے. اے اللہ